بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں غامدی صاحب گفتگو کرتے ہیں، ان کے کچھ اردو کے الفاظ ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، مشکل اردو ہے، کیا اس کی کوئی طریقہ ہے؟ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ الفاظ، وہ تراکیب، وہ عربی کے ایسے اسالیب جو لوگوں کے لیے بالعموم ناواقفیت کا سبب بنتے ہیں، آپ سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں، اور شروع میں اگر آپ کوئی نصیحت ہدایت کرنا بھی چاہیں لوگوں کو کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، ایک لفظ میں چاہتا ہوں چند الفاظ ہیں ان کی آپ وضاحت فرما دیں ان سے کیا مراد ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ اکثر فرماتے ہیں اپنی گفتگو میں دینونت صغریٰ، اردو میں ہم عام طور پہ لفظ نہیں سنتے، لوگوں کے لیے ایک اجنبی لفظ ہے، ایک ترکیب ہے، دینونت اور صغریٰ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہر مسلمان یہ آیت بھی پڑھتا ہے کہ مالک یوم الدین، یہ جو دین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے یہ لفظ بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ جزا و سزا۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہے جزا و سزا کے دن کا مالک، ٹھیک، تو اس سے یہ لفظ بنا ہے دینونت، یعنی جزا و سزا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس دنیا میں جو عدالت لگاتے رہے ہیں اور جس میں قوموں کا فیصلہ ہوا ہے اس کو دینونت صغریٰ یا قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت برپا ہوتی ہے یا چھوٹے پیمانے کے اوپر دنیا ہی میں جزا و سزا برپا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، عام حالات میں تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ یہاں پر مکافات ہوتی ہے لیکن لازماً نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے مجرم ہیں کہ جو اپنے جرائم کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان پہ گرفت نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کے رسولوں کی بعثت ہو جاتی ہے تو پھر دنیا ہی میں ان کی قوموں کو سزا دی جاتی ہے۔ تو سزا، جزا، اس کے لیے عربی زبان میں دینونت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب یہ لفظ بولوں تو ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی کر دوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ نہ ہوئی۔ ٹھیک، یہ بھی آپ نے ایک اور لفظ ہم سب استعمال کیا، مکافات۔ آپ تو جانتے ہیں آج کل لوگوں کی اردو کا جو عالم ہے، اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائیے کہ مکافات کا کیا مطلب ہے؟ وہی چیز ہے کہ آپ نے اگر ایک جرم کیا ہے یا کوئی آپ نے برائی کا کام کیا ہے تو اس کی جزا آپ کو مل جائے۔ ٹھیک، ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ اور میرے پاس ایسی تراکیب ہیں، الفاظ ہیں، چاہتا ہوں ان کی بھی وضاحت کریں۔ یہ سرگزشت انذار، سرگزشت غالباً فارسی کا لفظ ہے، انذار عربی کا لفظ ہے، یہ ترکیب میں الگ الگ بھی لفظوں کا معنی بتائیے گا اور پھر ترکیب میں مل کے کیا مطلب ہے؟ یعنی انذار کا مطلب ہے خبردار کرنا، وارن کرنا، اور سرگزشت انذار کا مطلب یہ ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انذار اپنی قوم کو کیا، وہ جس طرح کیا، جن مراحل سے گزر کر کیا، جیسے خبردار کیا، قرآن مجید ہی چونکہ اس کا ذریعہ بنا تو وہ اب اس انذار کی داستان بن گیا ہے، اس کی سرگزشت بن گیا ہے، اس کی تاریخ اس میں محفوظ ہو گئی ہے۔ تو قرآن مجید کو اپنے مضمون کے لحاظ سے اگر سمجھنا ہو تو وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح نہیں سمجھیں گے تو آپ قرآن مجید کیا ہے اس کو جان ہی نہیں سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ترکیب آپ اکثر استعمال فرماتے ہیں اپنی گفتگو میں، بناء استدلال۔ اس کی بناء استدلال کیا ہے؟ یہ بھی دو الفاظ ہیں، تو بناء استدلال سے کیا مراد ہے؟ یعنی استدلال کا مطلب نا ریزننگ۔ جی، آپ کسی چیز پر دلیل دیتے ہیں، تو اگر آپ دلیل دیتے ہیں یا اپنا آرگومنٹ پیش کرتے ہیں تو اس کو استدلال کرنا کہا جاتا ہے، ٹھیک، دلیل دینا۔ تو جب بھی آپ کوئی مقدمہ قائم کریں گے، کوئی بیان دیں گے، کسی چیز کو ماننے کے لیے کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ یہ علم ہے یا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، تو آپ کی کوئی بناء استدلال ہونی چاہیے، فاؤنڈیشن آف آرگومنٹ، یعنی کوئی چیز ہونی چاہیے نا جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو آپ کی ریزننگ کی بنیاد کیا ہے، تو اس کو اردو میں بناء استدلال کہیں گے۔ اور یہ ضروری ہے کہ انسان جانے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو جو میں نے کہہ دیا وہ میرا بیان ہے، جو آپ نے کہہ دیا وہ آپ کا بیان ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو بناء استدلال کو جاننا، اس کی طرف توجہ دلانا، یہی اصل میں علم کا راستہ کھولنا ہے۔ ٹھیک، ایک اور ہم سب آپ جملہ استعمال فرماتے ہیں اکثر، خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے رسولوں کے ساتھ۔ خدا کی مائیت اور ظہور کیا؟ مائیت ساتھ ہونا، یہ آپ لوگ شادی کے دعوت نامے لکھتے ہیں نا، تو لکھتے ہیں اس میں ما اہل و عیال، مائیت ساتھ ہونا، یعنی یہ واضح ہو جاتا ہے، ایسی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، کسی کو شبہ نہیں رہتا کہ اس شخص کے ساتھ، یعنی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خدا کھڑا ہے۔ تو اسی طرح آپ بائبل کو اگر پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو یہ تعبیر نظر آئے گی کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، تمہارا خدا تمہاری طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو یہ خدا کا ساتھ ہونا، یہ در حقیقت
وہ آخری چیز ہے کہ جس کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے، یعنی اتمام حجت جس کو کہا جاتا ہے کہ اب کسی کے پاس عذر نہیں رہا، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ استدلال بھی ہوتا ہے، بات سمجھائی بھی جاتی ہے، دلائل بھی دیے جاتے ہیں، سوالوں کا جواب بھی دیا جاتا ہے، لیکن آخر میں جو چیز گرفت کا باعث بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مائیت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا سورج چاند جس طرح سے آسمان پر طلوع ہوتے ہیں اور کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی، اسی طرح پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو۔ یہ بتائیے گا، اکثر گفتگو میں زیر بحث آتا ہے یہ استنباطی استدلال ہے، تو استنباطی استدلال سے کیا؟ انفر کرنا، یعنی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں علم کے، ان میں ظاہر ہے کہ ہمارے حواس ہیں، یہ حواس باطنی بھی ہیں، حواس ظاہری بھی ہیں۔ ہم اپنے باطن کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے باطن کی آواز بھی سنتے ہیں، اپنے ظاہر میں بھی آوازیں سنتے ہیں۔ اس خارجی دنیا سے ہمارا تعلق ظاہری حواس سے ہوتا ہے، ہمارے اپنے نفس سے ہمارا تعلق ہمارے باطنی حواس سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے ظاہری اور باطنی حواس جن مشاہدات یا جن تجربات سے علم اخذ کرتے ہیں، ان سے پھر عقل کچھ چیزوں کا استنباط کرتی ہے، انفر کر لیتی ہے۔ تو ہمارے علم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انفرنس پر مبنی ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں یا اردو زبان میں انفرنس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا ہم سب، اکثر آپ نے قرآن مجید کی صورتوں اور نظم واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترتیب سعودی ہے، تو یہ ترتیب سعودی دو الفاظ میں الگ الگ مطلب بتا دیجیے کہ ترتیب کا مطلب تو پتہ ہی ہے لوگوں کو، سعودی سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیے کہ آپ جس وقت کہتے ہیں نا 1 2 3 4، تو آپ اصل میں ایک سے اوپر جا رہے ہیں۔ جی، تو سعودی کا مطلب ہے کہ نیچے سے اوپر جانا، اچھا، اور اگر آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو یہ ترتیب نزولی ہے۔ اوکے، یعنی اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر جس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے گا، اکثر آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نص میں یہ بات بیان نہیں ہوئی، نص سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی آیت میں، قرآن مجید میں یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ارشاد میں اس بات کو بیان نہیں کیا۔ نص کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنا کر خود یا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے لفظوں میں بات واضح کر دی۔ ٹھیک، یعنی ٹیکسٹ کے اندر ایک بات موجود ہے۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا ہم سب، اگلا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اصطلاح عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، وہ علی السبیل التغلیب آپ فرما رہے ہوتے ہیں کبھی، یہ اسلوب جو ہے زبان کا علی السبیل التغلیب ہے، علی سبیل التغلیب، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی دیکھیے نا کہ ہم دنیا میں چھوٹے بڑے سب لوگ موجود ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہم بڑوں کو خطاب کر کے یہ سمجھتے ہیں چھوٹے بھی اس کے تحت آ گئے ہیں، یا جس طریقے سے ہمارے ہاں چونکہ ایک بڑے طویل عرصے تک معاشرہ اس طرح رہا ہے کہ اس میں مرد ہی ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں، تو اس میں مردوں کو خطاب کر کے عورتوں کو خود ہی شامل سمجھا جاتا ہے۔ زبان کی بات کر رہا ہوں، یعنی زبان میں یہی اسلوب ہے، تو اس کو کہتے ہیں علی سبیل التغلیب۔ یعنی آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں مردوں کو خطاب کرنا ہو تو کچھ سیگے ہیں، دنیا کی ہر زبان میں ہیں، عورتوں کو خطاب کرنا تو الگ سیگے ہیں، اکٹھے ہوں عورتیں اور مرد تو پھر مذکر ہی کے سیگے ہوتے ہیں، میرے عزیز ہم وطنوں ہم کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا، یعنی اس میں پھر عورتوں کا ذکر الگ سے نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ علی سبیل التغلیب ہے، یعنی کسی ایک صنف کا، کسی ایک گروہ کا غلبہ مان کر آپ اس کا ذکر کر دیتے ہیں اور دوسرا اس کے تحت آ جاتا ہے۔ اس کی سب سے عمدہ مثال وہ ہے جس میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو جنات بھی اصل میں فرشتوں کے تحت ہی ایک مخلوق ہے، یعنی بس اس سے چند قدم نیچے سمجھیے، تو وہ حکم میں شامل تھے، یہ آگے استثناء نے واضح کر دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جنوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، فرشتوں ہی کا ذکر کافی تھا، وہ علی سبیل التغلیب اس میں شامل تھے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آپ سب بہت شکریہ، آپ نے سمجھا دی بات۔ یہ بتائیے گا، آپ فرماتے ہیں اکثر جز بول کے کل مراد لیا ہے اور کل بول کے جز مراد لیا، اس سے کیا مطلب؟ یعنی مجھ سے اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے آج صبح قرآن پڑھا، تو آپ کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ میں پورا قرآن پڑھ کے آیا ہوں؟ نہیں، سورت وورت کو ہی۔ میں جب جواب میں کہتا ہوں کہ ہاں صبح تلاوت کی قرآن کی، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے چند آیتیں پڑھی ہوں۔ اچھا، تو یہاں پر اصل میں لفظ قرآن جو بولا گیا ہے، اس میں جز مراد ہے، یعنی لفظ تو کل بولا گیا ہے، قرآن بولا گیا ہے، جیسے کہ سورہ قدر میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، پورا تو نہیں نازل ہوا نا۔ تو یہاں بھی وہی کیا گیا کہ پورا قرآن کا لفظ بول کر اس سے جز مراد لے لیا گیا۔ اسی طرح بعض اوقات جز بولتے ہیں، جیسے میں نے جواب میں یہ کہا کہ ہاں میں نے صبح قرآن پڑھا تھا،
تو یہاں میں نے اصل میں جز کو بولا ہے اور اس سے مراد کل لے لیا. ٹھیک ہم سبھی بات واضح ہو گئی. آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. یہ بتائیے گا استراری علم، استرار عام طور پہ یہ لفظ بھی لوگوں کے لیے ایک اجنبی ہوتا ہے اور آگے علم بھی آ گیا. استراری علم کا لفظی معنی کیا ہے؟ یعنی وہ علم کے جس کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی استدلالی عمل سے نہیں گزرتا، کسی ریزننگ سے نہیں گزرتا، بلکہ میں اس کو ماننے کے لیے مجبور ہوں. جیسے مثال کے طور پر میرے اپنے وجود کا علم ہے، جیسے میرے حواس دو چار ہو جاتے ہیں اس دنیا کے ساتھ، تو میں اس سے گریز نہیں کر سکتا. یعنی یہ وہ علم ہے کہ میں اس کو حاصل کرنا چاہوں یا نہ چاہوں، میں مجبور ہوں کہ میں اس کا اعتراف کروں. تو میرے اندر علم موجود ہے. اس کے لیے اصطلاح امام فراہی نے وضع کی استراری علم، یعنی وہ علم کہ جس کا میں انکار ہی نہیں کر سکتا. مجبور کے لفظ کے معنی مجبور، استرار کا مطلب ہے مجبوری. ٹھیک ہے ہم صاحب. یہ ایک اور لفظ آپ فرماتے ہیں اکثر، یہ بات تو مضمر ہے، یعنی اس جملے میں یہ بات مضمر کا کیا مطلب؟ چھپی ہوئی ہے. اچھا، یعنی اس جملے کو اگر آپ دیکھیں تو الفاظ میں تو یہ بات نظر نہیں آ رہی، لیکن جس طرح یہ جملہ بولا گیا اس میں یہ چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. قیاس مع الفارق کی کبھی کبھی بات آتی ہے آپ کے، قیاس مع الفارق اس کا یعنی ایک ایسی بات تھی، آپ نے کہا یہ تو اس سے ملتی جلتی بات ہے، نہ اس کا اس سے کوئی تعلق تھا، نہ اس سے اس کا کوئی تعلق ہے، تو اس کو کہتے ہیں قیاس مع الفارق. یعنی یہ آپ نے کیا قیاس کیا ہے جبکہ دونوں میں کوئی ربط ضبط ہی نہیں ہے سرے سے. ٹھیک. تو یہ اصل میں علمی تعبیریں ہیں، اور اگر لوگ علم سے واقف ہوں تو انہیں اجنبیت محسوس نہ ہو. اور میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم جب بچپن میں تھے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے آسمان سے وحی پا کے حاصل کیں. اہل علم ہی کو سنا، انہی کو پڑھا. تو اس وقت ہمارا یہ ذوق ہوتا تھا کہ لغت پاس ہے یا فوری طور پر کوئی ڈکشنری ہے اس کو اٹھایا ہے، نیا لفظ سامنے آئے تو دیکھتے تھے اس کو، اور ہمیشہ شکر گزار ہوتے تھے کسی اچھے بولنے والے کا کہ اس نے ایک لفظ بولا ہے، ایک ترکیب استعمال کی ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوا. اب دیکھیے غالب نے، اقبال نے جب ان کی شاعری پڑھی تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ زبان تو نہیں لکھی گئی نا جو آپ کے بازاروں میں بولی جاتی ہے. تو ان لوگوں نے ہمارے ذوق میں کتنا اضافہ کیا، کتنے اہم پہلو واضح کیے. تو ایسے ہی میرے خیال میں لوگوں کو علم کا سچا شائق بننا چاہیے. ایک چھوٹا سا لغت لے کے اپنے پاس رکھ لیں تو ان کو بہت سے الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. چند اور لفظ لے لیتے ہیں، ہم سے 1-2 منٹ باقی ہیں. ضرر و غرر آپ استعمال فرماتے ہیں. ضرر کا مطلب ہے نقصان پہنچانا، غرر کا مطلب ہے دھوکہ دینا. تو آپ اپنے کسی معاملے میں بھی جب آپ معاشی معاملات خاص طور پر کرتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے کہ دوسرے آدمی کو لازماً نقصان پہنچانا پیش نظر ہو. کاروبار کرتے ہیں، نفع کماتے ہیں، لیکن اس میں اگر یہ چیز شامل ہو جائے کہ مجھے تو کسی دوسرے کی دکان اجاڑنی ہے تو یہ جرم ہے. اسی وجہ سے جوئے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. جوئے میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک کھیل کھیلتے ہیں جس میں لازماً ایک آدمی کا نقصان ہو جانا ہوتا ہے، تو یہ ضرر کی وجہ سے ممنوع ہے. ٹھیک. تعویل کا ایک لفظ آپ استعمال فرماتے ہیں، تعویل سے کیا مراد ہے؟ اردو زبان میں تو ہم اس کو بالکل اس معنی میں بولتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. یہ بہت سے معنی میں بول لیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ کسی چیز کی حقیقت یا اس کے مصداق کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک. تعویل رویا سیدنا یوسف کے اس میں بھی آیا. یعنی حقیقت کیا تھی؟ دیکھنے کو تو انہوں نے یہ دیکھا کہ سورج اور چاند ہے اور 11 ستارے ہیں، وہ میرے سامنے جھک رہے ہیں. اس کی حقیقت کیا تھی؟ تو اس کو عربی زبان میں تعویل کہا جاتا ہے. ٹھیک. آخری لفظ لے لیتا ہوں ہم صاحب. تزکیہ و تطہیر آپ استعمال فرماتے ہیں، یہ کیا مترادفات ہیں؟ دونوں کا ایک ہی معنی ہے؟ ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، لیکن ان دونوں الفاظ کے استعمال میں یہ حکمت ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جس پر تزکیہ نہیں بولا جاتا. اچھا. مثلا ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک قوم ہے، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں منکر بھی ہیں، اس میں منافق بھی ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو الگ الگ کرنا ہے، تو اس کے لیے تطہیر کا لفظ تو بولا جائے گا، تزکیے کا نہیں بولا جائے گا. لیکن کسی انسان کے باطن میں علائشیں ہیں، اس کے وجود میں خرابیاں ہیں، کوئی اخلاقی گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ تزکیہ ہے. تو تزکیہ ایک تعبیر ہے جو قرآن مجید نے دین کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے اختیار کی ہے. کہ یہ دین دیا کیوں گیا ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تم اپنا تزکیہ کرو، اور تزکیہ یعنی پیوریفائی کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ. اللہ تعالیٰ قیامت میں اس بنیاد پر تمہارا فیصلہ کریں گے کہ کیا تم جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو. یعنی جتنا کوئی اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے گا یا پاکیزہ بنائے رکھے گا، اسی کے لحاظ سے جنت میں اس کے مقام کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے.